تمہارا مسلمانوں کا مسئلہ یہی ہے، تم نے قرآن اور اسلام کی تعلیم کو سمجھا نہیں۔ ایرے غیرے نتھو خیرے کو تم نے صحابی تصور کر لیا، کسی کو اپنا امام بنا لیا، یہ امام حدیث ہے، یہ مسلم ہے، یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ وہ جو بیسک پرنسپل ہے قرآن مجید کا، اقرار باللسان تصدیق بالقلب، قالت الاعراب آمنا، یہ پرنسپل استعمال کیوں نہیں کیا؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ایسے لوگوں کی پیروی مت کرو جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے۔ امام بخاری کے لیے کیوں نہیں استعمال کیا؟ امام مسلم کے لیے کیوں نہیں استعمال کیا؟ تم کو اتنا نہیں پتا، تم بہترین امت ہو کہ جن کو تم صحابہ کہتے ہو، کیا ان کے پاس قلب والا علم تھا یا صرف زبانی اقرار تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف زبان سے کہا تھا یا دل میں بھی اترا تھا؟ تم نے تو اس دور میں جو بھی مسلمان تھا حضور کے، سب کو صحابہ بنا دیا، سب کو صحابہ بنا دیا تم نے، اور صحابہ بننے کے بعد آل رسول کی گردنیں کاٹی ان لوگوں نے، پھر بھی کہتے ہو وہ صحابہ ہیں۔ ایک مومن کا کردار یہ نہیں ہو سکتا کہ اس آل رسول کو غلط الفاظ استعمال کرے اور ایمان بھی قائم رہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ آل رسول کے لیے گالیاں دیں، ان کی گستاخی کریں، ان کی بے حرمتی کریں، پھر بھی آپ مومن رہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آل رسول کا سر کاٹ دیں، پورے گھرانے کو کاٹ کے رکھ دیں، اور پھر بھی تم ان کو صحابی کہتے رہو؟ کوئی محمد رسول اللہ کے لیے یہ کہتا ہو دین مکمل ہو چکا ہے، قرآن ہمارے پاس آ گیا ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہیجان بول رہے ہو، کیا خبر کیا بول دو، اے محمد ہمیں تمہاری وصیت اور نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی مسلمان سمجھتے رہو تم اسے۔ اسی لیے تو بگاڑ آ گیا تمہارے اندر، اسی لیے تو تباہ اور برباد ہو گئے تم۔ لگائیے یہ حدیث، یہ بھی صحیح بخاری میں لکھی ہے، پڑھیے، اپنی کانوں سے سنیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، پڑھیں اسے۔ حدیث النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح بخاری، نمبر ہے 7366۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو گھر میں بہت سے صحابہ موجود تھے، جن میں عمر بن خطاب بھی تھے۔ اس وقت آپ نے کہا کہ آؤ میں تمہارے لیے ایک ایسا مکتوب لکھ دوں، نصیحت لکھ دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ حضور نے فرمایا، یہ حرف عام میں کہی جاتی ہے حدیث قرطاس۔ عربی زبان میں قرطاس سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ اسٹیشنری کے اسٹف کو کہتے ہیں قرطاس۔ یہ جو پینسل وینسل، کتابیں، بکس، ان کی جو شاپ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں قرطاس۔ قلم اور دوات کہہ لیں۔ تو فرمایا حضور نے کہ لاؤ قلم اور دوات لے آؤ، میں کچھ نصیحت لکھ دوں تمہارے لیے تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ عمر نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں مبتلا ہیں، تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے۔ اب عمر بن خطاب صحابیوں کو خطاب کر رہے ہیں کہ حضور تو بیماری میں مبتلا ہیں اور تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے، اور یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ گھر کے لوگوں میں بھی اختلاف ہو گیا،
اور آپس میں بحث کرنے لگے۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ حضرت کے قریب لکھنے کا سامان رکھ دو، وہ تمہارے لیے ایسی چیز لکھ دیں گے کہ اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور بعض نے وہی بات کہی جو عمر نے کہی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اختلاف و بحث زیادہ کرنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سے ہٹ جاؤ۔ عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ سب سے بھاری مصیبت تو وہ تھے جو رسول اللہ اور اس تحریر لکھوانے کے درمیان حائل ہو گئے، یعنی جھگڑالو۔ اچھا، یہ جو حدیث اس وقت یہاں لکھی ہے، اس حدیث کا متن تبدیل ہو چکا ہے، کیونکہ جو اصل حدیث ہے اس کے اندر الفاظ ہی کچھ اور ہیں۔ اس کے اندر باقاعدہ لکھے ہیں کہ حضور بیماری کی حالت میں ہیں اور ہیجان بول رہے ہیں۔ ہیجان کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی یا تو نشے میں دھت ہو اور وہ بولتا ہے، تو نشے میں دھت ہو کے جو وہ بولتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا بول رہا ہے۔ اسی طرح بیماری میں بھی کبھی کبھی آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ آپ کو بہت شدید بخار ہے، تو اس حالت میں آپ بہت کچھ بولتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہیجان کی کیفیت کا ہونا۔ لیکن یہ تو عام آدمی کے لیے ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو اپلائی نہیں ہوتا نا یہ رول، یا ہوتا ہے؟ تو پھر جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ حضور بیماری میں مبتلا ہیں اور ہیجان میں بول رہے ہیں، تو اس کا عقیدہ حضور کے لیے کیا ہوگا؟ وہ اپنے جیسا سمجھ رہا ہے نا۔ تو جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہو، کیا محبت رسول ہوگی ان کے دلوں میں بھائی؟ دین کو برباد کر کے رکھ دیا۔ آج وہی چیلنجز ہیں، وہی مولوی ہیں۔ یہ مولوی بدلتے نہیں، جو 1400 سال پہلے تھے، جو عادتیں اس وقت تھیں، آج بھی وہی ہیں۔ یار آپ ذرا غور کریں اپنی حالت پر، ایک مسلمان ہونے کے ناطے کیا اچھائی ہے آپ کے اندر؟ کیا اچھائی ہے؟ جھوٹ آپ بولتے ہیں، وعدہ خلافی آپ کرتے ہیں، ریاکاری آپ کرتے ہیں، کنجوس آپ ہیں۔ کیا اچھائی ہے آپ کے اندر؟ ایک اچھائی کہ آپ اپنی عورتوں کو حجاب پہناتے ہیں، لیکن یہ دوغلا پن ہے، دوسری عورتوں کے کپڑے اتارتے ہیں، اپنی عورتوں کو حجاب پہناتے ہیں۔ یہ کون سی اچھائی ہے؟ سور نہیں کھاتے، شراب پی لیتے ہیں، حرام دونوں ہیں۔ سور نہیں کھاتے زیادہ تر لوگ، لیکن اب تو ایسے بھی مسلمان ہیں ماشاءاللہ، خوب ٹکا کے کھاتے ہیں۔ آپ کے نزدیک اسلام کیا ہے؟ داڑھی رکھنا، عطر لگانا، کرتا پاجامہ پہننا، پگڑی باندھ لینا، بس۔ اس کے بعد جب یہ لائسنس رکھ لیا آپ نے، پھر سب کی واٹ لگا دو، جھوٹ بولو، فراڈ کرو، بے ایمانی کرو، آپس میں لڑائی جھگڑے کرواؤ، لوگوں کی ٹانگیں کھینچو، کسی کو خوش نہ دیکھو۔ یہی کردار ہے آپ کا؟ وعدہ خلافی کرنا، غیبتیں کرنا، بہتان لگانا، حسد کرنا، بغض و عناد رکھنا، یہی ایمان ہے آپ کا؟ یہی دین ہے آپ کا؟ جو اللہ کے رسول نے، جو قرآن نے اسلام دیا ہے، وہ یہ نہیں ہے۔
کتنی بڑی بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسلمانوں کو کہو کہ جو دین میں نے تمہیں دیا ہے اس کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا تم سے سوائے اس کے کہ میری اہل بیت میری آل سے محبت کرنا. یہ بات پوری کر لی مسلمانوں نے. کیوں ہوئی؟ نہیں پوری کی نا. کیوں نہیں پوری کی؟ کیونکہ اللہ کے احکامات وہ مانتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو. جس کے دل میں ایمان ہو. اور جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہوتا ہے. ہم نے کل قرآن اور حدیث سے یہ بات سمجھ لی تھی. اگر اللہ کسی کو مومن کہہ رہا ہے تو اس کا کردار کیا ہوگا کہ وہ حضور سے اپنی جان سے زیادہ عشق کرتا ہوگا. یہ نشانی ہے اس کی. مولا علی سے محبت کرتا ہوگا. ایک حدیث میں آیا کہ بغض علی اور ایمان ایک دل میں اکٹھے نہیں رہ سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مومن ہو اور مولا علی سے بغض رکھے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مومن ہو اور آل رسول سے محبت نہ کرتا ہو.